کچھ صحابہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں، نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ دو تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمر بن جمو ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ کی لاش غائب تھی۔ تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ یہیں سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا۔ رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ تشریف لائیں، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن حضرت حمزہ نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں۔ مگر حضرت صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کا مصلح کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، ان للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھی۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دلسوز اور زہرہ گداز۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارد کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر اصغر گھاس ڈال دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ موصب بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ ان کی اسی کیفیت کو خباب بن ارد نے بھی بیان کیا ہے اور اتنا اضافہ کیا ہے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھک دو اور پاؤں پر اصغر ڈال دو۔ امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ اس حکم پر صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ لی اور آپ نے یوں فرمایا اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے۔ اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل اور رزق پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے اور کفر و فسق نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی۔
شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی ثنا دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ نے مدینے کا رخ کیا۔ جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت و جاں سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا، اسی طرح اثناء راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق و جاں سپاری کے عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے۔ چنانچہ راستے میں حضور کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی۔ انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر معصب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھیں اور دھاڑے مار کر رونے لگیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اس طرح آپ کا گزر بنو دینار کی خاتون کے پاس سے ہوا، جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلعت شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں کہ رسول اللہ کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، فلاں حضور بخیر ہیں اور بحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا، ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھیں، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اثناء راہ میں ہی حضرت سعد بن معاذ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئیں تو آپ نے ان کے صاحبزادے عمرو بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگیں، جب میں نے آپ کو سلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ پھر رسول اللہ نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، اے سعد، تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، ان کے دلوں کا غم دور کر ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما۔ اسی روز شنبہ 7 شوال سن 3 ہجری کو سر شام رسول اللہ مدینے پہنچے۔ گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور فرمایا، بیٹی، اس کا خون دھو دو، خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر حضرت علی نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا، اس کا بھی خون دھو دو، واللہ یہ آج بہت صحیح ثابت ہوئی۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہیل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے۔ بیشتر روایات متفق ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی، یعنی ان کے 65 آدمی شہید ہوئے، 41 خزرج سے اور 24 اوس سے۔ اس ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی۔ باقی رہے قریش کے مقتولین تو اب ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 22 تھی، لیکن اصحاب متازی اور اہل سیر نے اس مارکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں ان میں ضمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرکین کا تذکرہ آیا ہے۔ ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے وقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد 22 نہیں بلکہ 37 ہوتی ہے، واللہ عالم۔ مسلمانوں نے مارکہ احد سے واپس آ کر 8 شوال سن 3 ہجری شنبہ کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری۔ جنگ نے انہیں چور چور کر رکھ دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کی راستے اور گزرگاہوں پر پہرے دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار اعظم کے خصوصی حفاظت پر تعینات رہے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے۔ ادھر رسول اللہ نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینے پر حملہ کریں گے۔ اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے مارکہ احد کے دوسرے دن یعنی ایک شنبہ 8 شوال سن 3 ہجری کو علیہ صبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو مارکہ احد میں موجود تھا۔ تاہم عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی کہ آپ کا ہم رکاب ہو، مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور،
غم سے نڈھال اور اندیشہ خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے، حاضر خدمت ہو کر عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا، لہذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پروگرام کے مطابق رسول اللہ مسلمانوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ اسی اثناء قیام میں معبود بن ابی معبود خزائی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک پر ہی قائم تھا لیکن رسول اللہ کا خیر خواہ تھا، کیونکہ خزاع اور بنو ہاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی و تعاون کا عہد تھا۔ بہرکیف اس نے کہا، اے محمد، آپ کو اور آپ کے رفقا کو جو ذکر پہنچی ہے واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے۔ ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھتا۔ اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ نے اسے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ ادھر رسول اللہ نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا مشرکین مدینے کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے وہ بالکل برحق تھا۔ چنانچہ مشرکین نے مدینے سے 36 میل دور مقام روحہ پر پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کیا اور کہنے لگے، تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کی شوکت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں، لہذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو۔